العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الملك الأمين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله لا إله إلا الله الكريم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك بك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا مال لنا فقدرنا ما لسيئات فقدرنا. یا اللہ اس مبارک مجمع میں تیرے کلام پاک کے ختم ہوئے کئی بچوں نے کلام پاک کو ختم کیا ہے، کئی بچوں نے مسابقۃ القرآن میں حصہ لیا ہے. یا اللہ یہ کلام تیرے کلام پاک کی درسگاہ ہے اور یہاں سے یہ کلام پاک کی حفاظت کا سلسلہ چل رہا ہے. یا اللہ اسی کی مبارک مجلس ہے جس میں تیرے نیک بندے حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. کلام پاک سے صحیح معنی میں ہم سب کو واپس نصیب فرما. جتنی کوتاہیاں ہو رہی کبھی تیرے کلام پاک کے سلسلے میں ہم سے ہو رہی ہے، یا اللہ ان کو تو معاف فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں سچا خادم کلام پاک کا بنا. یا اللہ کلام پاک کی تلاوت سے توفیق عطا فرما. یا اللہ تلاوت کے سلسلے میں زبردست کوتاہی امت سے ہو رہی ہے اور حاضرین بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں. یا اللہ تو اپنے کلام پاک کی یا اللہ تلاوت کی ہم کو توفیق عطا فرما. آناء اللیل و آناء النہار. یا اللہ کلام پاک کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس کلام پاک کی حفاظت کے لیے ہمیں، ہماری اولادوں کو، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تیرا فضل و کرم ہے کہ لاکھ قدریوں کے باوجود تو نے ہم کو یا اللہ اس کلام پاک کی خدمت سے وابستہ رکھا ہے. یا اللہ قادر حیات اس کام کو کرتے رہنے کی اور اسی کام کو کرتے کرتے مرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما. کلام پاک کی برکات سے پورے عالم کو مستفید فرما. خاص طور سے امت مسلمہ کو مستفید فرما اور خاص طور سے اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما اور ان بستیوں پر خصوصی رحمت نازل فرما جہاں تیرے کلام پاک کی تعلیم ہو رہی ہے. یا اللہ اس تعلیم میں حصہ لینے والے چاہے جس طرح حصہ لے رہے ہوں، اپنی گاڑی پسینے کی کمائی صرف کر رہے ہوں، یا اللہ اپنے جان مال لگا رہے ہوں، اپنے اوقات لگا رہے ہوں، یا اللہ ان اداروں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور ان حافظ حفاظ قرآن کے ساتھ پیار محبت کرتے ہوں. یا اللہ ان سب کے مال و منال میں، آل و اولاد میں، ایمان اعمال میں، کاروبار میں ہر طرح سے برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کو بری نظر سے دیکھنے والوں کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے دلوں سے اہل قرآن اور اہل شریعت کی بات میں جو کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے سب کو پاک صاف فرما. یا اللہ غیر ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں
اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما. یا اللہ طاقتور ایمان نصیب فرما. یا اللہ پورا تو ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ سچا پکا مومن بنا. اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی معرفت و محبت نصیب فرما. یا اللہ نصیب فرما. بدعات سے ہمیں ہماری حفاظت فرما اور طریق سنت پر ہم کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری توفیق سے سب ہو سکتا ہے. ہم کمزور ضعیف خلق الانسان ضعیفا، ہم انتہا درجہ کمزور ہیں. یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے اپنی اطاعت پر ہم کو ڈال دے. اپنی اطاعت پر ہم کو ڈال دے. یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. بیمار کو شفا عطا فرما. پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما. قرض داروں قرضوں سے رہائی نصیب فرما. محبوسین جو قید و بند کی یا اللہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ ان کی برات کے اور بری ہو کر رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ تو مدد فرما. اس ملک میں جو محبوس ہیں اور کائنات میں جہاں لوگ اہل ایمان مظلوم ہیں اور محبوس ہیں، سب کی اللہ تو مدد فرما. یا اللہ مدد فرما. یا اللہ مدد فرما. تیری مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے. یا اللہ ہم تو نااہل ہیں اور ہم تیری مدد کی مستحق نہیں ہیں. خدائے کریم لیکن دیکھ استحقاق کو عطا فرما. اپنی محبت سے ہمارے ویران کو لطف آباد فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی معرفت و محبت سے ہمارے دل دماغ کو منور فرما. یا اللہ معرفت کا نور عطا فرما اور محبت کی چاشنی عطا فرما. یا اللہ ہمارے سچے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما. ہماری کھیتی باڑیوں میں، آل و اولاد میں، اعمال صالحہ میں خوب برکت عطا فرما اور اپنے وقت پر ہم سب کو خاتمہ اور خیر کی دولت سے مالا مال فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.